إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی تمام تر عبادات میں اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے بوقت ضرورت دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے آقا و سردار، ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، آج کے اس اجلاس میں
مجھ طالب علم کو جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو واقعی ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یا ہماری دن و رات جس معاشرے میں کٹ رہی ہے، گزر رہی ہے، وہ معاشرہ انتہائی بیمار ہو چکا ہے۔ اور بیماریاں بھی ایسی کہ جس نے مسلمانوں کے اسلامی شباہت، شکل و صورت اور اسلامی معاشرے کی عمارت کو کھوکھلی کر کے رکھ دی ہے۔ اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ ایک ادنا سی کوشش ہوگی کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ چھوڑ دیجئے، کچھ بھی ہے، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، رہنے دیجئے، جو جیسے ہے ویسے رہیں گے، بیٹھیں اطمینان سے۔ لہذا اس مناسبت سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معاشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ مرد و خواتین کے اس مجموعے کا نام معاشرہ ہے جو ایک ساتھ کہیں زندگی گزارتے ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کا یہ گاؤں اور اس گاؤں میں زندگی گزارنے والے مرد و خواتین کی جماعت کو معاشرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب جب یہ معاشرہ ہے تو اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہماری ماں اور بہنیں بھی اس بات سے واقف ہیں اور ہمارے مرد حضرات بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج ایسی بیماریاں پنپ رہی ہیں یا ایسی بیماریوں نے گھر کر لیا ہے جس نے ہماری شکل و صورت، ہماری اسلامی شباہت، ہمارے اسلامی معاشرے اور ہمارے اس سماج کی شکل بگاڑ دی ہے جس سماج کی اصلاح کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اس لیے کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں، لیکن گزارش ہے کہ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے بھائی، میں نے ہزار کلومیٹر سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں آؤں بڑی لچھے دار تقریر کر لوں، جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے ابتدا میں بتایا آپ کو، آپ بس اس کان سے سنیں اور یہاں سے اس کو نکال دینا۔ دل کے کانوں سے اپنے بات کو سنیے اور اپنے دماغ میں بٹھائیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی یادداشت کو یا وہ تعلیمی مراحل کو جو آپ نے دین کے بارے میں حاصل کیا ہے ذرا 1450 سال پیچھے لے کر کے جائیے۔ میری مراد کیا ہے؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی اس پر غور کریں کہ آپ اس دور میں پہنچیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت و رسالت نہیں دی گئی ہے،
آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے مکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ سماج، وہ معاشرہ جس میں آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس پر اگر ہماری گہری نگاہ ہو تو یہ بات کسی مرد یا کسی خاتون سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ تمام برائیاں جو آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اس دور میں اس سماج کے اندر پائی جاتی تھی. وہاں شرک کھلے عام تھا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کی عبادتیں ہو رہی تھی. جوا کھیلنا، شراب پینا، چوری کرنا اس دور میں لوگ اپنے لیے بہت بڑا کام سمجھتے تھے. برائی، بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ اس دور میں عورتیں بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے اپنے گھروں پر جھنڈے لگایا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورت کا گھر ہے. بیٹیاں پیدا ہو گئیں، انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. تعلیم، تربیت، تہذیب، تمدن، اس سے وہ کوسوں دور تھے. اللہ رب العالمین نے دنیا والوں پر احسان کرتے ہوئے اپنے سب سے چہیتے، سب سے محبوب، اپنے سب سے پیارے، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسی سرزمین پر نبوت اور رسالت دے کر کے اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے چنا. اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چند سالوں کے بعد جب اس قوم پر اسلامی تعلیمات پیش کی گئی، جو قوم اس زمانے کی سب سے جاہل قوم سمجھی جاتی تھی، جن کے یہاں نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ، نہ عبادت کے معاملات، نہ انسانیت کا احترام، نہ خواتین کی عزت، نہ تعلیم کی پہل، اس قوم پر جب اسلامی تعلیمات نے اثر کیے تو دنیا کی تاریخ یہ جانتی ہے کہ وہ قوم اس دور کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے مہذب قوم بن کر کے ابھرتی ہے. لہذا میں آپ کو بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں، چند ایک نقاط صرف بتا دوں کہ اس قوم کے اندر وہ کون کون سی اچھائیاں تھیں، عرب کے معاشرے میں وہ کون کون سی خوبیاں تھیں جس کی بنیاد پر وہ قوم، وہ معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ، دنیا کی سب سے بہترین قوم بنی، کہ جو قوم اور اس قوم کے لوگ چلتے زمین پر تھے اور ان کی قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی. سب سے پہلی اور بنیادی چیز، اس قوم میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. معاشرے میں جو بگاڑ کی شکلیں دیکھنے میں آتی ہیں یا معاشرے میں جو فساد مچا ہوا ہے، ان تمام فسادات میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے جائیں. آج ہمارے سماج میں سب سے بڑا بگاڑ اگر کچھ ہے تو وہ شرک کا بگاڑ ہے، وہ شرک کی گمراہی ہے، وہ شرک کی ضلالت ہے جس نے آج مسلم معاشرے کو سب سے زیادہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو آپ پڑھیے. آپ نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں زندگی گزارتے ہیں اور آپ اس قوم سے سب سے زیادہ واقف ہیں. آپ نے جب لوگوں کو سب سے پہلی دعوت دی تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے لوگوں اللہ کو اپنا پکا سچا معبود بنا لو، اس ایک سچے رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب، تمہارا معاشرہ کامیاب، تمہاری دنیا کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیں، یہاں جو مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ کے کہنے کا، ہرگز اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ اے عرب کے لوگوں تم اللہ رب العالمین کو اپنا رب بنا لو، نہ اپنا معبود بنا لو، یہ اصل بات تھی، کیونکہ زمین پر بسنے والی وہ انسانیت اور وہ انسانی آبادی عرب کی وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی۔ قرآن مجید پڑھیے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 سے لے کر 63 تک پڑھ جائیے، اللہ نے کیا کہا، یہ آسمان یہ زمین کس نے بنائے، وہ کہتے اللہ رب العالمین نے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کو رب کے ساتھ ساتھ اللہ کو اپنا سچا معبود مانا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ لات عزا منات ہبل، یہ وہ 360 بت جو بیت اللہ میں سجائے گئے ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ سماج میں پائے جانے والے بگاڑ میں سب سے بڑا بگاڑ شرک کا بگاڑ ہے کہ اللہ کے بندوں کی عبادت اللہ کے ساتھ کی جائے، اور ان بندوں کی عبادت جنہیں اللہ نے حقیر پانی سے کمزور مٹی سے بنایا، جن کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تمام امور میں اللہ کے محتاج ہیں، اور طاقت آنے کے بعد یا مرنے کے بعد اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، وہ معاشرہ، وہ سماج جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، وہ معاشرہ اور وہ سماج توحید کی بنیاد پر تھا، اس میں شرک کی تردید کی گئی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا، اور معاشرے کی اصلاح میں یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے، ایک حقیقی سچے معبود کی عبادت کی طرف بلائیے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دعوت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلی قوموں میں کم برائیاں تھیں، کم خرابیاں تھیں، ان کے اندر بے شمار برائیاں پائی جاتی تھی، بے شمار بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے نبیوں کو جب بھیجا تو سب سے پہلے شرک کی بیماری کی علاج کی دعوت دی۔ سورۃ النحل کی تلاوت کیجیے، اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے سیدھی سیدھی بات کہی، اور اللہ سے زیادہ سیدھی اور سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی کسی کی بات؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی کرتا ہے؟ کہے کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، زمانے پر لوگوں نے، زمین پر لوگوں نے جتنے لمبے عرصے تک زندگی گزاری ہے، ہر دور میں، ہر امت میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، ایک داعی بھیجا، ایک مبلغ بھیجا جو اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے آیا، اور دعوت بھی کس چیز کی، ان اعبدوا اللہ، شرک سے توبہ کر دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت میں اللہ کے بندوں کو شریک نہ کرو، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں ہمارے سماج میں آپ دیکھیں شرک نے جو گھر کیا، اس کا سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہماری ان عورتوں کا ہوا ہے۔ جی اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں میرے بھائی، شرک نے جب ہمارے سماج میں گھر کر لیا تو سب سے بڑا نقصان ہماری یہ بیچاری مظلوم عورتیں بیٹھی ان کا ہوا، ان کے دین کا ہوا سب سے بڑا نقصان۔ کیسے ہوا؟ جب ہم نے ان کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے جہاں آ کے انہیں دین سیکھنا تھا، تو ان خواتین نے اپنے حصے کے دین کو مزاروں پر، درباروں پر اور درگاہوں پر تلاش کیا۔
آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، سماج میں بگاڑ کی جو صورت آئی شرک کی شکل میں، تو عورتوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا۔ آپ قرون اولیٰ میں جائیے، اللہ کے نبی کے زمانے میں پہنچیے، ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، پتہ نہیں خواتین کو نماز کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں۔ جب ہم نے ان کے لیے مسجد کے دروازے بند کیے جہاں سے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، ان خواتین نے اپنے لیے کیا کیا؟ مزاروں پر، درگاہوں پر، درباروں پر اپنے لیے دین کو تلاش کیا، اور وہاں انہوں نے اپنے لیے اپنا دین ڈھونڈ کر کے وہاں اللہ کی عبادت انہوں نے شروع کی، اور جو عبادت شرک پر مبنی ہے، جو عبادت شرک سے بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، سماج میں اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز شرک کو چھوڑنا ہوگا، شرک سے توبہ کرنا ہوگا، اور توحید کی دعوت کو عام کرنا ہوگا۔ خواتین کو اللہ کے گھروں میں آنے کی اجازت دینی ہوگی، ان کے لیے خصوصی توحید کے دروس کو، خصوصی شرک کے دروس کو منعقد کر کے آپ کو سب سے پہلے ان کے اصلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، میں نے ابتدا میں کہا کہ سماج یا معاشرہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مرد اور عورت دونوں مل کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سماج کی اصلاح میں جتنا مردوں کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہماری عورتوں کا کردار ہے، ہماری عورتوں کا اس سے زیادہ کردار ہے۔ اور عورتوں کی کردار کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جب سے وہ بالغ ہوتی ہے، بالغ ہوئی، اس کے بعد اس کا نکاح ہوا، اس کے ہاں اس کے اولادیں ہوئی، اور اس کے بعد اس کا شوہر ہے، سسرال ہے، گھر ہے، یہ ساری چیزیں یہاں وہ ایک کہہ لیجئے کہ بڑی سوسائٹی میں زندگی گزارتی ہے۔ اگر اس عورت کی اصلاح نہ ہوئی ہوگی تو عورت اپنے پیچھے اپنے نسلوں کی اصلاح کیسے کرے گی؟ اس لیے اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے سربراہان ہیں، جو آپ کے جمعیت اور جماعت کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عورتوں کی اصلاح کی سب سے زیادہ فکر کیجیے آپ، ورنہ یاد رکھیں یہ ٹی وی چینل، یہ ٹی وی سیریلز کے ذریعہ فکری انحراف سب سے زیادہ عورتوں کے ہاں آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ سوال جواب کے سیشن میں ایک خاتون کا فون آیا ڈائریکٹ ٹی وی چینل پہ۔ سوال کیا تھا کہ شیخ کیا ہم پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں؟ پڑوسی ملک مراد پاکستان ہے، وہاں کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلامی کیریکٹر کو پلے کرتے ہیں، لوگوں کا نام اسلامی ہے، اور جو کہانی جو قصے بتائے جاتے ہیں وہ بھی اسلامی ہے۔ انہوں نے ایک سیریل کا نام لیا تھا، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میں نے وہاں جواب لے دیا، میں کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میری بہن نہیں کہہ سکتا۔ اب دیکھیے کہ اس سیریل نے کیسے خواتین کے اندر اناروکی اور کہہ لیجئے کہ بے حیائی کو عام کیا۔ بات میں بعد میں کہنے والا تھا لیکن ذہن میں آئی ہے تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ جب میں نے اس سیریل کے بارے میں گوگل میں تلاش کیا تو اس سیریل کا تھیم کیا ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور ناجائز طریقے سے اسی عورت کی بہن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور نام کیا ہے؟ اسلامی سیریل ہے، مسلمانوں کا سیریل ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ خواتین کی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کیجئے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری چیز جس کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ اہم چیز ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی تابعداری، آپ کی اتباع، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قرآن مجید پڑھے تو اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور یہ حکم عام ہے۔ یہ بنیاد تھی وہ جس نے صحابہ کے سماج کی اصلاح کی تھی، اور یہ وہ مضبوط قلعہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا، کہ جس قلعے میں جب صحابہ نے اپنے آپ کو بند کیا تو ان کا وہ سماج، ان کا وہ معاشرہ
اس دور کا سب سے بہترین سماج اور سب سے بہترین معاشرہ بنا۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے مشرکین نے ایک شخص کو اللہ کے نبی کے پاس اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا، تو اس شخص نے بعد میں گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے شاہان کو میں نے دیکھا ہے، ان کے درباروں میں بھی میں خطوط لے کر کے گیا ہوں، لیکن جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی عزت، آپ سے محبت، آپ کا احترام کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اپنی زندگی گزارنی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں گزاریے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اے مردوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے بلانے پر تم لبیک کہو، ان کی باتوں کو قبول کرو۔ آج ہمارے سماج کا کیا عالم ہے؟ ہر آدمی کا ایک اپنا دین ہے، ہر آدمی کی ایک اپنی شریعت ہے، ہر آدمی ایک اپنے منہج کو اختیار کیے ہوا ہے، اور جو طریقہ، جو راستہ، جو منہج اللہ نے آسمان سے نازل کیا، ہم نے اسے بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہوئے تو ہماری زندگی میں رسم و رواج نے گھر کر لیا۔ ذرا غور سے سنیں اس بات، قرآن و حدیث کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہوئے تو رسم و رواج نے ہماری زندگی میں گھر کر لیا۔ ہم نے رسم و رواج کو اپنے لیے دین سمجھ لیا، اور اس پر مزید یہ کہ کسی بھی دینی معاملے کو رد کرنے کے لیے ہمارا آسان سے ایک جملہ ہوتا ہے کہ سماج والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ آپ شادی بیاہ کے معاملات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کے معاملات میں 4-5 چیزوں کے علاوہ جتنے امور کیے جاتے ہیں، یہ سارے امور فضول خرچی میں شامل ہے۔ نکاح کے کارڈ پر لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نکاح کی سنتوں میں اکثر و بیشتر یا تو بدعات کا ہمارے یہاں وجود ہے یا رسم و رواج کا وجود ہے۔ سماج کی اصلاح، سماج کو بنانا اور معاشرے کی اصلاح ہم اگر چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں۔ تیسرا نقطہ، سماج میں اگر اصلاح چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، ایک جگہ جمع ہونا ہوگا، مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک جگہ جمع ہونا ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آپ خود اس پر غور کرتے ہوں گے، آج ہر جماعت، ہر گروپ، ہر فرقہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیے، ہر مسلک والے کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، اس کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس کرائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ کے مطابق اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیں مجھے۔ ادھر والے یہاں آ کے بیٹھ جائیں، یہ کرسیاں خالی ہو گئی ہیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں، چچا ادھر آ کے بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، آ جائیں، خالی ہے ادھر کرسیاں، بیٹھ جائیں ادھر۔ جی آپ بتائیں مجھے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگا ہے لیکن لوگ اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں؟ جی بتائیں، کسی کو جو معلوم ہے وہ بولیے۔ ہاں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات نہیں کرتے اس لیے اتفاق نہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہمارے چچا کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور کسی کے پاس کچھ ہے؟ جی اور کسی کے پاس کوئی بات ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں،
ایک آدمی کینسر کا مریض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرد و خواتین کی ہر مرد سے حفاظت فرمائے, آمین. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے اور آپ اسے بخار کی دوا پیراسیٹامول کھلا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ جی, اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ٹھیک. اس لیے کہ اس مرد کے لیے وہی دوا چاہیے جو اس مرد کے ماہرین نے مقرر کی ہے, ورنہ اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ جو انتشار کی بیماری ہے لوگوں میں, اختلاف کی بیماری ہے, فرقوں میں بٹ جانے کی بیماری ہے, تو اس بیماری سے ٹھیک ہونے کا نعرہ ہر کوئی لگا رہا ہے, لیکن اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی جو صحیح دوا ہونی چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے. اب جب اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو معذرت کے ساتھ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ حنفیت کی طرف آئیے تو اتحاد ہوگا, شافعی مالکی حنبلی کہتے ہیں کہ ہمارے مسلکوں کی طرف آئیے تو اتحاد ہوگا, بریلوی مسلک والے کہتے ہیں کہ فلاں خان صاحب ہیں ان کی تعلیمات کو مانیے تو اتحاد ہوگا, دیوبندی مسلک والے کہتے ہیں کہ نہیں اشرف علی تھانوی صاحب کی بات مانیے تو اتحاد ہوگا. اور یہ معاملہ کیسا ہو گیا ہے, اللہ نے کہا کہ کل حزب بما لدیہ فرحون, ہر آدمی کے پاس جو چیز ہے اسی کو لے کر خوش ہے, اسی کو دین سمجھتا ہے, اسی کو لے کر خوش ہے, اسی کو دین سمجھتا ہے. اب یہ بیماری جو اختلاف کی ہے, اس بیماری سے شفا یابی کا طریقہ اللہ نے بتایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے کہا اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی ہمارے بنائے ہوئے مسالک میں نہیں ہے, ہمارے بنائے ہوئے مذاہب میں نہیں ہے. اللہ کی رسی قرآن کی صورت میں ہے, اللہ کی رسی احادیث رسول کی صورت میں ہے. اب اگر اس رسی کو پکڑی جائے, اس دوا کے ذریعہ اختلاف و انتشار کا علاج کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہماری قوم متحد ہو جائے. اور آپ کو ایک بات سمجھاؤں, سماج میں اختلاف ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. کسی بھی مسئلے پر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی اپنی دلیل کی بنیاد پر, کوئی اپنی دلیل کی بنیاد پر اپنی اپنی رائے رکھے, اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف کے بعد صحیح دلیل کے آ جانے کے بعد اپنی رائے کو نہ چھوڑ کے ہٹ دھرمی کرنا یہ غلط بات ہے. اور آج یہ اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں, معاشرے میں بگاڑ کی ایک بڑی وجہ اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے صحیح قرآن و حدیث کی تعلیمات رکھ دی جاتی ہے, کتاب و سنت کی باتوں کو رکھ دیا جاتا ہے, تو لوگ اپنی رائے, اپنے آرا, اپنے اماموں کے اقوال کو لے کر قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں. کیا اختلاف صحابہ میں نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ کو کہاں دفن کیا جائے اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت بقیع قبرستان میں دفن کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ مکے کے باسی ہیں, مکے کے رہنے والے ہیں, آپ کو مکہ لے کے چلتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں فلسطین میں جہاں انبیاء کی قبریں ہیں وہاں دفن کی جائے. سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو نبی جہاں فوت ہو اسے وہیں دفن کیا جائے. سارے صحابہ نے آمنا و صدقنا اپنے ہاتھ ڈال دیے, کتاب و سنت کی اس بات کو مانا اور قبول کر لیا, اختلاف ختم ہو گیا. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے پر, چھوٹے چھوٹے مسئلے پر آج ہم تلوار لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کفر کے فتاوے ہمارے زبان پر ہوتے ہیں, نفاق کے فتاوے, مشرک ہونے کے فتاوے, یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوا ہے. اس لیے یاد رکھیں, سماج میں اصلاح چاہتے ہیں تو اتحاد لانا ہوگا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون, کہا اے لوگوں تمہاری یہ امت ایک امت ہے, اللہ نے ایک امت بنایا ہے اور ذمہ داری یہ دی ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے ڈرتے رہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر ہم صحابہ کے سماج کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے
کہ ان کا آپسی اتحاد بڑا مضبوط تھا. اگر ہم بھی چاہتے کہ ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو جائے تو ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنا ہوگا. اور اتحاد کی بنیاد کیا بنے گی؟ اللہ رب العالمین کی دینی تعلیمات، اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت ہمارے لیے اتحاد کا ذریعہ بنے گی. ایسے ہی سماج کی اگر اصلاح چاہتے ہیں، اس میں کیا ہے ہمارے لیے؟ پاک دامنی اختیار کرنا ہوگا. مسلم مردوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی اور ہماری مسلم بہنوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی. آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا سماج اتنا اعلیٰ تھا، وہ معاشرہ اتنا اعلیٰ تھا کہ وہاں پاک دامنی کی بڑی بڑی مثالیں قائم ہیں آج تاریخ کی کتابوں میں. اللہ نے اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اہل ایمان کو کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ نے کہا اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں. کیوں اللہ نے کہا؟ اس لیے کہ ایک صالح، بہترین اور اعلیٰ معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب مسلمانوں کے مرد، اہل ایمان کے مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں. آپ دیکھیں اس کی ایک بہترین مثال حدیث کی کتاب میں ملتی ہے. ذرا غور سے سنیں، خصوصاً میرے یہاں جو نوجوان بیٹھے نا یہ اور میری جمع بہنیں اس مثال کو سنیں. ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. امام کائنات کے سامنے اتنی بڑی بات کہنے کی جرأت. صحابہ ناراض ہو گئے. صحابہ نے آوازیں بلند کی اس آدمی پر. اللہ کے نبی نے اشارے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ. دیکھیے قرآنی تعلیمات نے اس معاشرے کو کیسے بہترین بنایا تھا. نوجوان کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ میں حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تم پسند کرو گے تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک شریف آدمی یہ برداشت نہیں کرے گا. تو کہا کہ تم جس سے زنا کی بات کرتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. آج جو معاشرے میں بے حیائی کی وبا چلی ہے اور ہماری نگاہوں نے جو برائی کے راستے تلاشے ہیں، غور کیجئے کہ جن خواتین کو ہم اپنی نگاہوں کا نشانہ بناتے ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی چچی ہے. اور ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری بہن بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے. اس لیے آپ پاک دامنی اختیار کیجیے. اللہ نے اسی بات کا حکم ایمان والی عورتوں کو دیتے ہوئے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. کہا اے نبی ایمان والی بچیوں سے کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. خالی حکم مردوں کو نہیں ہے، عورتوں سے پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے اور مردوں کے بعد اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو. اور کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. کہا کہ سماج کی اصلاح چاہتے ہو، سماج کو فساد و بگاڑ سے روکنا چاہتے ہو، سماج میں پھیلی ہوئی بے حیائی کو روکنا چاہتے ہو، اپنی بہن بیٹیوں کو نقاب پہناؤ. اپنی بہن بیٹیوں کو نقاب پہناؤ. انہیں ایسے لباس پہناؤ جو ان کے جسم کو ڈھانکنے والے ہوں. ایسے لباس نہ پہناؤ جس لباس کے اندر سے ان کا جسم جھانکتا ہو. اور آج تو عالم یہ ہے، پتہ نہیں گاؤں کا مجھے نہیں معلوم، شہروں میں جائیے تو آپ کو اللہ کی قسم، میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، کہیں دعوتی سفر میں جا رہا تھا، تو ایک فیملی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. مجھے
1% بھی اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، جب تک کہ ان کو جو آدمی ٹرین پر بٹھانے آیا تھا اس کو ان لوگوں نے دروازے تک جا کر کے سلام نہیں کیا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ ہم مسلمانوں کا بتاتا ہوں کے بارے میں، ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ آج جو پہچان تھی وہ پہچان مٹا دی گئی۔ اچھا پہچان ہے بھی تو میری بہنیں مجھے معاف کریں، اس پہچان کی آڑ میں ہم نے غیر مسلم بچوں سے نکاح کے راستے تلاش لیے۔ آج ماں باپ بڑی آزادی سے کالج میں یونیورسٹیز میں پڑھا رہے، پڑھائیے، شریعت نے تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن کم از کم یہ بات میری لکھ کے رکھ لیجیے آپ اپنے پاس، کم از کم آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کو 11 چیزوں کا علم ہونا چاہیے، 5 اسلام کے ارکان اور 6 جو ہے ایمان کے ارکان۔ آپ کا بیٹا اپنے رب کو جانتا ہو، آپ کی بیٹی اپنے رب کو پہچانتی ہو، اس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ چیز بنیاد ہے۔ اور یہی بنیاد ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے سماج کو سدھار سکتے ہیں، اپنے سماج کو ایسا سماج بنا سکتے ہیں جیسا سماج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ آج دیکھیے یہ خبریں بڑی عام ہیں، میرے پاس باضابطہ لسٹ موجود ہے نام اور تصویروں کے ساتھ کہ کتنی ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے غیر مسلم بچوں سے شادیاں کر لی، نکاح کر لیا، شادیاں کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور یہ وہ بچیاں ہیں جو پردہ کرنے والی تھی۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے پردہ کو اپنے لیے قید سمجھ کے رکھا تھا، یہ ہمارے لیے قید ہے، اور دنیا کی رنگینی یہ ان کے لیے آزادی کی زندگی ہے۔ حالیہ میری ایک طالبہ نے، میری بہنیں اس واقعے کو ضرور سے غور سے سنیں، میری ایک اسٹوڈنٹ نے میرے پاس ایک سوال بھیجا، کہا کہ شیخ ہم گرمی کے دنوں میں کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، دھوپ کی شدت ہوتی ہے، اور جے پور آپ کے راجستھان میں گرمی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم حجاب پورا پہننے کے بجائے چہرے پر ماسک لگا لیتے ہیں، جو کرونا میں ہم ماسک پہنتے تھے، بلیک کلر کا ماسک، اور اوپر سے نارمل سا حجاب ہم نے ڈال لیا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں میری بہن، آپ حجاب ایسا ڈالیں جس سے صرف آپ کی آنکھ دکھائی دے، چہرے کا کوئی حصہ نہ دکھے۔ کہا کہ شیخ بہت گرمی لگتی ہے۔ میں نے کہا میری بہن، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ تمہاری فکر اور سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ واللہ اس مسلم بچی کا، میری اس طالبہ، میری اس اسٹوڈنٹ کا اگلا جملہ تھا کہ شیخ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ آنکھیں بھی لوگ میری نہ دیکھ پائیں گے، کیونکہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ تو ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں بتلایا ہے کہ یہ پردہ کیوں کروایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، والدہ نے پردہ کیا، بھائی کی بیوی آئی وہ پردہ کرتی ہے، خالہ پردہ کرتی ہے، چچی اور پھوپھی پردہ کرتی ہے، میں نے بھی کرنا ہے نا۔ انہیں جب یہ بتلایا جاتا کہ یہ پردہ تمہاری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو اس پردے کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتی، رحمت سمجھتی، نہ کہ اپنے لیے زحمت سمجھتی، جو آج ہماری بچیوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک خاتون اپنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے چچا کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، اپنے نانا، اپنے ماموں کے سامنے، اور کس کے سامنے؟ اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ماحول بالکل الگ ہے، معذرت کے ساتھ، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے خالہ زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، آپ کی بیٹی اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی۔ میری بہنیں سنیں اور میری مائیں سنیں، اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں ان سے جن سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کے خالہ کے بیٹے سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے، اس کے چچا کے بیٹے سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے، اس کے ماموں کے بیٹے سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے، اس کے پھوپھی کے بیٹے سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ کزنز ہیں، یہ کزنز کا فتنہ سماج میں بے حیائی کو بڑی عروج پر لے کر کے جانے والا ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اپنی بچیوں کو پردہ کروائیے ان سے جن سے اس کا نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، اللہ کے واسطے پردہ کروائیے، ورنہ آپ کی اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھ ہوگی۔ پوچھ تو بعد میں ہوگی، پہلے ہی اللہ کے نبی نے اس دنیا میں ایسے آدمی کو بڑے برے لقب سے پکارا ہے، کہا تمہیں معلوم ہے دیوس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ دیوس کون ہے؟
دیوس وہ آدمی ہوتا ہے، سمجھیے جو دنیا کا سب سے بدبخت آدمی ہے، جو لعنتی ہے، ملعون ہے۔ کہا دیوس کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے گھر کی عورتیں بے حیائی کریں، برائی کریں اور اس کی زبان خاموش ہو۔ کیا ہماری بیٹی اپنے چچازاد بھائی سے پردہ کرتی ہے؟ کیا ہماری بیٹی اپنے پھوپھوزاد بھائی سے پردہ کرتی ہے؟ کیا ہماری بیٹی اپنے ماموزاد بھائی سے پردہ کرتی ہے؟ غور کیجئے اس پر۔ اللہ نے کہا اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ زیب و زینت کے اظہار کے لیے یہ اتنا بڑا جو فتنہ ہے، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھو زاد، خالہ زاد، اس فتنے کو ہم نے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ اب ہماری بیٹی بے پردہ ہو کر کے بغیر نقاب، بغیر حجاب کے ان کے ساتھ بیٹھتی اور اٹھتی ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یاد رکھیں، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا ہر شخص جو ہے غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں، آج ہمارے سماج میں یہ چیز چلتا ہے، دیور کے بارے میں کیا رائے؟ دیور سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ شوہر کا چھوٹا بھائی اور جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی۔ تو دیور اور جیٹھ دونوں کو اس میں جوڑ دیجیے۔ اس کا کیا معاملہ؟ کا الحم والموت، دیور عورت کے لیے موت ہے، لیکن ہماری بیوی ہمارے چھوٹے بھائی سے پردہ نہیں کرتی ہے۔ ہماری بیوی ہمارے چھوٹے بھائی سے پردہ نہیں کرتی، ہماری بیوی ہمارے بڑے بھائی سے پردہ نہیں کرتی ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ سماج میں بگاڑ، معاشرے میں فساد کی ایک بہت اعلیٰ صورت ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، پاک دامنی کی بات چلی ہے، میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، میرے نوجوانوں اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تمہاری عزتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی قیمتی، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ پارکوں میں، یہ ڈسکو کلبس میں، یہاں وہاں ڈیٹنگ کے ذریعہ، بدکاری کے ذریعہ اپنی عزتوں کو تباہ و برباد نہ کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تم سے تمہاری عزتوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے عنقریب۔ ایسے ہی پاک دامنی کی بات چلی ہے، پاک دامنی میں ایک چیز یاد رکھیں، نشے سے اپنے آپ کو بچانا بھی پاک دامنی ہے۔ آج نوجوانوں کی اکثریت نشے کی عادی ہے، کچھ نہیں تو کم از کم 4 نوجوان جہاں جمع ہوئے وہاں حقے کی مجلس لگ جاتی ہے۔ ہاں، اب تو فلیور بھی اس میں آ گئے ہیں، یہ اورنج فلیور ہے، یہ اسٹرابیری فلیور ہے، اور حقے کی مجلس لگتی ہے۔ کیا ہے؟ 4 دوست بیٹھ کے حقہ پی رہے ہیں۔ گٹکا کھانے کی عادت ہے ہمارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو۔ جانتے ہیں ہماری سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا عذاب نازل کیا جس کو ہم نہیں سمجھتے، کہ اللہ نے ہمارے دلوں سے گناہ کی وقعت کو ختم کر دیا ہے۔ جبکہ صحابہ نے بعض لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا سمجھتے تھے کہ اگر اس گناہ میں پڑ جائے تو ہم ہلاک و برباد ہو جائے۔ گھر سے باہر نکلے، جیب سے کمائی ہوئی محنت کا پیسہ نکالا، دیا، بھائی ایک رجنی گندھا دینا، ایک بیمل کا پیکٹ دینا، دیا، پھاڑا اور کھا کے چلتا رہا، لایا سگریٹ جلا کے رہا۔ یہ گناہ، اسے گناہ نہیں سمجھتے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتے مراد، اسے اللہ نے اسے حرام قرار۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں علماء کی موجودگی میں، دنیا کا کوئی مولوی ان کو جائز نہیں قرار دے سکتا انشاءاللہ، دلائل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں کوئی انہیں جائز قرار نہیں دے سکتا۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ مکروہ حلال چیزوں میں ہوتی ہے، حرام چیزوں میں نہیں ہوتی۔ حرام تو حرام ہے، حرام تو حرام ہے، جو چیزیں مکروہ ہوتی ہیں وہ حلال چیزوں میں ہوتی ہیں، حرام چیزوں میں نہیں۔ یاد رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت اور اپنے آپ کو نشے سے بچانا، یہ سماج میں سماج کی اصلاح کی بہت بڑی صورت ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ جو بے حیائی، جو برائی کے کام کھلے ہوئے ظاہر ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ اب ہم نے چھپ چھپا کر کے بچیوں سے اپنے تعلقات جوڑ کے رکھے ہیں، کبھی واٹس ایپ پر چیٹنگ، کبھی ٹیلی گرام پر چیٹنگ، کبھی انسٹاگرام پر چیٹنگ، یہ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے سماج کے اندر۔ یہ سماج میں بگاڑ نہیں، فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اس رشتے کو حلال سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس رشتے کو حرام قرار دیا۔ جب تک آپ اس سے نکاح نہ کر لیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے،
وہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے جب تک آپ اس سے نکاح نہ کر لیں، اور ہم نے اسے کیا ہے اپنے لیے حلال بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فحش، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں جنہیں آپ بے حیائی سمجھتے ہیں، اس کو دوسرے انداز سے سمجھیے، جو کام آپ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کام بے حیائی کا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی اور بیوی کا چہرہ پورا سماج دیکھے، یہ بے حیائی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی سماج میں بے پردہ گھومتی رہے، یہ بے حیائی برائی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی چھپ چھپا کر کے کسی غیر مرد سے تعلق رکھے، یہ بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی یعنی بے حیائی کی جتنی صورتیں ہیں، ان سے جب تک نہ بچیں گے، جب تک اپنی عزت کی حفاظت نہ کریں گے، اپنے دامن کو پاک نہ کریں گے، اللہ کی قسم کہتا ہوں سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی، سماج میں سدھار نہیں ہو سکتا۔ آپ صحابہ کی جماعت کو دیکھیں، صحابہ کی جماعت کو دیکھیں وہ کیا ماحول تھا۔ ایک صحابی نے کسی عورت سے بدکاری کر لی، آئے معید الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے گناہوں سے۔ کہا کہ گناہوں سے پاک کرنا، کون سا گناہ ہوا ہے؟ کہا تو میں نے ایک عورت سے زنا کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جاؤ جاؤ، ہو سکتا ہے گلے ملے ہو، بوسہ وغیرہ تم نے لیا ہو، جاؤ۔ کہا کہ نہیں میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلا کے کہا کہ ذرا اس کا منہ مہک کر کے دیکھو، ان کے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی شراب کی؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے 3-4 مرتبہ چہرہ پھیر لیا، پھر بھی وہ پیچھے پڑے رہے، کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، معلوم تھا کہ اس گناہ کے ساتھ اللہ کے جاؤں گا تو اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ کہا مجھے گناہوں سے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے جب ان سے بالکل پوچھ لیا ساری کیفیات کہ واقعی زنا کیا ہے، کہا لے جا کر کے سزا دو۔ لے گئے، لے جا کر کے انہیں سزا دی گئی، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اچھا وہ عورت جس کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی تھی، میری بہنیں سنیں ذرا، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، تمہاری عزتوں کے تعلق سے عنقریب اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ وہ عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معیز کو تو گناہ سے پاک کر دیا، میرا کیا، میرے ساتھ بدکاری ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے لیکن میں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہو گئی ہوں اس زنا کی وجہ سے۔ کہا بچے کی پیدائش ہو جائے تب آنا۔ 7-8 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، تڑپ دیکھیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، پاک دامنی کی تڑپ تو دیکھیے۔ گود میں ویسے ہی بچے کو لے کے آئی، کہا اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے سزا دے کر کے مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ کہا نہیں جاؤ، بچہ جب کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب لے کر کے آنا۔ چلی گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا یا غذا کا کوئی ٹکڑا پکڑا دیا اور لے کر کے آئی، کہا دیکھیے اب یہ تو کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ یا اللہ، وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ لوگ کتنے اعلیٰ تھے، کتنے اعلیٰ تھے۔ بچے کو اس کے خاندان والوں کو دیا گیا اور اس عورت پر حد قائم کی گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اللہ اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَنْ شَبَابِكَ فِي مَا بَلَاهُ، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جوانی کو کہاں لگایا؟ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، سماج میں، معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں، ہم سماج کا ایک حصہ ہیں، اصلاح چاہتے ہیں تو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی عزتوں کو بچانا ہوگا، پاک دامنی اختیار کرنی ہوگی۔ ایسے ہی نشے کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ گٹکا ہو، زردے والا پان ہو، شراب نوشی ہو، یا جتنی چیزیں نشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ توبہ کیجیے اللہ کے واسطے۔ میں اسی مجلس میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے دل میں اگر اللہ کا اتنا بھی ڈر ہے، ذرہ برابر بھی خوف ہے، اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر لیجیے، توبہ کر لیجیے، ان حرام چیزوں میں نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وعن مالہ، اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں سوال کرے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں مسلمان 4 طرح کے ہیں۔ کتنے طرح کے ہیں؟ 4۔ حلال کما کے لایا، حلال جگہ میں خرچ کیا، حلال کما کے لایا، حرام جگہ میں خرچ کیا، حرام کما کے لایا، حلال جگہ میں خرچ کیا، حرام کمایا، حرام چیزوں میں لگایا، حلال کما کے حلال میں لگایا، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن حلال کما کے حرام میں لگایا، نشے کی چیزوں میں لگایا، IPL کی بیٹنگ میں لگایا، یہ جوا، یہ حرام ہے۔ نشے کی چیز چاہے وہ 1 روپے کی کیوں نہ ہو، 1 روپے کی کیوں نہ ہو،
اس کی قیمت 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر نشے کی چیز لے کر کے آتا ہے حلال مال سے، اس کی گاڑی عنقریب اللہ کے یہاں پھنسنے والی ہے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا۔ حرام کما کے حلال میں لگاتا ہے، اس کے مال کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس نے حرام کمائے، اور حرام کما کے حرام میں لگائے، اس کے مال کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس نے حرام کمایا اور حرام میں ہی لگا رہا ہے۔ یاد رکھیں، حلال کما کے حرام میں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مال کے بارے میں پوچھے گا۔ توبہ کر لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک آخری بات کہوں کہ اصلاح معاشرہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اور آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ جی ہاں، ہماری بہنیں اس پر غور کریں۔ آج گھروں میں جو ماحول ہے، اس ماحول میں تبدیلی لانی ہوگی، ڈٹ کے کھڑے ہونا ہوگا، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، اور تربیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنے بیٹے کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی بیٹی کی اصلاح کرنی ہوگی، بھلائی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ابو بکر صدیق نے یہی کام کیا، عمر فاروق نے یہی کام کیا، عثمان غنی نے یہی کام کیا، علی المرتضیٰ نے یہی کام کیا رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ آج اگر سماج میں اصلاح چاہتے ہیں تو یاد کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین امت بنایا ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وجہ بتلائی، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ کام نہ کیا تو عنقریب یہ امت، یہ سماج، یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا کہ ایک قوم کے لوگ ایک کشتی پر سوار ہوتے، چلے رتن گڑھ کے لوگ، مثال آپ اپنے اوپر رکھیے نا، رتن گڑھ کے سارے لوگ جو ہیں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی 1 اور 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، آدھے لوگ اوپر ہیں اور آدھے لوگ نیچے ہیں۔ اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو رتن گڑھ کے نیچے رہنے والے لوگ یہ کشتی کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں جا کے بالٹی ڈالتے اور سمندر سے پانی لے کر کے آتے ہیں۔ تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا یار بار بار اوپر جانا پڑ رہا ہے، اچھا ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ کشتی میں ایک نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں اور یہاں سے پانی بھر لیتے ہیں۔ جی کیا لگتا ہے رتن گڑھ کے سارے لوگ بچ جائیں گے نا؟ اگر اوپر والے منع نہ کریں یا ان کے ساتھ والے منع نہ کریں تو کشتی ڈوب جائے گی اور سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کام کو نہ چھوڑیے۔ آپ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں تو اچھے انداز میں اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، ہمارے سماج میں ایک تیسرا طبقہ پایا جاتا ہے، معلوم ہے؟ ایک طبقہ تو گناہ کرنے والوں کا، دوسرا طبقہ روکنے والوں کا، تیسرا طبقہ کون سا؟ ارے جانے دو یار، کیوں روک رہے ہو؟ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، سننے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ بنی اسرائیل تو جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کرنے کے لیے ہفتے کا دن دیا، سنیچر کا دن۔ آج کا دن سنیچر کا دن ہے۔ ہم کو اللہ نے کون سا دن دیا ہے؟ جمعرات کا دن۔ جی اچھا، جمعہ کا دن۔ اللہ نے ہم کو جمعہ کا دن دیا ہے، اور ان کو اللہ نے سنیچر کا دن دیا تھا کہ تم سنیچر کو عبادت کرنا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ نے آزمائش کے طور پہ، آزمانے کے لیے سنیچر کے دن ہی سمندر میں بہت زیادہ مچھلیاں بھیجنی شروع کی۔ اب یہاں قوم میں 3 لوگ ہو گئے، 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ جو شکار کرتا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے بنا دیے کہ جب پانی کا جھونکا آئے گا، موج آئے گی، لہر، تو مچھلیاں اس پہ جمع ہو جائیں گی، اتوار کو آ کے پکڑ لیں گے۔ دوسرا طبقہ لوگوں کا وہ تھا جنہوں نے کہنا شروع کیا کہ یار یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کرنا نہیں، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تیسرا طبقہ کن کا تھا؟ ان لوگوں کا جو کہا کرتے تھے جانے تو، ان کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ سنتے تھے۔ خاص کر کے ہمارے نوجوان اگر تھوڑے اڑیل مزاج کے ہوں تو ہمارے بڑے بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے جانے تو، یہ سمجھتا ہی نہیں، کہ بڑا شیطان، یہ سنتا ہی نہیں ہماری بات، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں اس کا انجام کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اللہ نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا تھا اور کچھ لوگوں کو اللہ نے سور بنا دیا تھا۔ بندر اور سور وہی لوگ بنائے گئے تھے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور وہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے سے روک رہے تھے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ آج یہ ہماری حالت نہیں ہے۔ اس لیے سماج میں اصلاح چاہتے ہیں تو برائی ہوتا ہوا دیکھیے
تو لوگوں کو برائی سے روکیے. اب روکنے کے 3 مراتب شریعت نے بیان کیے. اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکیے، اس کی طاقت نہیں اپنی زبان سے روکیے، اس کی طاقت نہیں اپنے دل میں برا جانیے. اب ہمارے یہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں بول سکتے. اچھا ہم نے دل میں برا جان لیا. دل میں برا جانا تو کیسے جانا؟ اس برائی میں جا کے شریک بھی ہو گئے. حیرت کی بات تو یہ ہے، کہا ہم نے دل میں برا جان لیا ہے، دل میں برا جان لیا ہے، لیکن اس برائی میں شریک بھی ہو رہے ہیں. دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکلی طور پر اس برائی کا بائی کاٹ کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل سے برا جانتے اور اس کے ساتھ شریک بھی ہو گئے نا، یہ نہیں ہے. آپ ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے. ہاتھ سے زبان سے نہیں کہیں تو کم سے کم اپنے گھر میں تو روک سکتے ہیں، گھر والوں کی اصلاح تو کر سکتے ہیں، بیٹے کی، بیٹی کی، بیوی کی، ماں باپ، بھائی بہن، ان لوگوں کی اصلاح تو کر سکتے ہیں. یہی تو سماج کا حصہ ہے، یہی تو معاشرے کا حصہ ہے. اپنے گھر کی اصلاح کیجئے، آپ سماج کی ایک اینٹ کی اصلاح کر لیں گے. اور ہر گھر سماج میں ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ایسے سماج کی عمارت قائم ہو جائے گی. اس لیے بھلائی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے. یہی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہم اپنے اور آپ کی سماج کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور ایک آخری بات، علم سیکھیے. آپ علم نہیں ہوگا تو سماج کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. علم سیکھنے کے لیے خالی تقریر نہیں سننا ہے کہ علماء کی تقریریں سن لی اسی کو اپنے لیے علم سمجھ لیا. نہ، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے، کتابیں پڑھیے. اور کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا ایک المیہ بیان کر دوں. آپ بڑے چھوٹے گھرانوں میں جائیے، آپ کو چپل جوتے رکھنے کی جگہ ملے گی. لوگوں نے بڑے بڑے مہنگے مہنگے ریک بنوا کے رکھے ہیں جہاں چپل جوتے سجائے جاتے ہیں. آپ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. یہاں کتنے ایسے جن کے گھر میں کتابوں کی ایک لائبریری ہو چھوٹی سی، جہاں قرآن کی ایک تفسیر ہو، حدیث کی 4 5 6 کتابیں ہو، صحابہ اللہ کے نبی کی سیرت کی کوئی کتاب ہو، صحابہ اور صحابیات کی سیرت کی کتاب ہو. کہاں سے اصلاح ہوگی ہماری؟ کہاں سے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا سماج کیسا تھا، معاشرہ کیسا تھا، کس طرح انہوں نے اصلاح کی. کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کوشش کیجئے کہ علم حاصل کیجئے. کتابوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیجئے. ان کتابوں میں علم ہے، علماء سے ان کتابوں کا علم حاصل کیجئے اور اس کے ذریعے اپنے سماج کے اور اپنے گھر کی اصلاح کیجئے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا یہ اکٹھا ہونا قبول فرما لے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہماری خواتین کا اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے. الہ العالمین جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. اللہ جو مسلمان بھائی یا بہن جن جادو اور آسیب کے معاملات سے دوچار ہیں اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما کے ان کی بیماریوں سے انہیں شفا عطا فرما دے. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئیے آخر میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ رتن گڑھ کے امیر رمضان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں